وطن. فرزند ڈیرہ غازی خان شہید نائب خرم علی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں سیاسی رہنماؤں، پاک فوج کے اعلیٰ عہدیداروں سمیت ہزاروں شہریوں کے جم غفیر کی شرکت. پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کا کہنا ہے کہ مشکل وقت ابھی ختم نہیں ہوا، ہمیں ابھی بھی دشمن کی طرف سے کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا. پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے پاک فضائیہ کے فارورڈ آپریٹنگ بیسز کا دورہ کیا اور دورے کے دوران بیسز پر ہوا بازوں، ایئر ڈیفنس، انجینئرنگ اور سیکیورٹی پر مامور عملے سے ملاقات کی. ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج مسلسل الرٹ ہیں، جبکہ پاک فوج نے بھارتی گولہ باری کا بھرپور جواب دیا ہے. ISPR کے مطابق آج کنٹرول لائن پر کسی حد تک سکون کا ماحول ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان کی جانب کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ پاکستان کی مسلح افواج مسلسل الرٹ اور چوکنا ہیں. امریکی اخبار نے بھارتی فوج کی قابلیت اور صلاحیت کا بھانڈا پھوڑ دیا. لڑائی کی صورت میں بھارت کے پاس صرف 10 دن کا اسلحہ ہے اور پاکستان پیشہ ورانہ مہارت میں بھی بہت آگے ہے. نوجوت سنگھ سدھو نے بھارت کے ایئر اسٹرائک کے دعوے پر سوال کرتے ہوئے کہا، کیا سرجیکل اسٹرائک دہشت گردوں کے بجائے درختوں کو اکھاڑنے کے لیے کی گئی تھی؟ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے بھارتی پنجاب کے وزیر نوجوت سنگھ سدھو نے مودی حکومت کی جانب سے پاکستان میں ایئر اسٹرائک کے دعوے میں 300 دہشت گردوں سے متعلق سوال کرتے ہوئے لکھا، 300 دہشت گرد مارے گئے یا نہیں؟ العزیزیہ ریفرنس میں سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ضمانت کے لیے جلد سماعت کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. عدالت نے قرار دیا ہے کہ درخواست باری آنے پر سنی جائے گی. آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل میں شہباز شریف احتساب عدالت میں پیش. پیراگون سٹی اسکینڈل میں خواجہ برادران بھی پیش. خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمانڈ میں 19 مارچ تک توسیع. خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بھارتی ایئر چیف مارشل BS دھنوا لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک کے ثبوت دینے میں ناکام رہے. سمجھوتا ایکسپریس 166 مسافروں کو لے کر لاہور سے نئی دلی روانہ. میرا چینل کے مطابق پاک بھارت کشیدگی کے باعث 4 روز کی تاخیر کے بعد لاہور سے سمجھوتا ایکسپریس 166 مسافروں کو لے کر لاہور سے نئی دلی روانہ ہو گئی. بلوچستان میں طوفانی بارشوں کی تباہ کاریاں، ہلاکتوں کی تعداد 12 ہو گئی. چاغی میں ریلوے ٹریک بہہ جانے سے پاک ایران ریلوے سروس معطل. پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، آبی ہیلی کاپٹر سے سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا.